تفصیلاً آپ کو وہ سارے واقعات سنائے کہ جس کے ذریعے آج پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس میں ریڈ ہوا۔ تفصیلاً انہوں نے بات کر دی۔ میں اپنی یہاں سے بات کا آغاز شروع کروں گا اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا جو پریس کانفرنس تھی اس کے بارے میں بات کروں گا۔ جو ریڈ تھا اس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ایفیڈیوٹ نشانہ تھا، ریڈ بہانہ تھا۔ اس وقت آغاز میں یہاں سے کروں گا کہ اس فارم 47 گورنمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو یہ چیز بالکل ہی ہضم نہیں ہو رہی کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ اپنا سنایا اس پہ ریزرو سیٹس کے حوالے سے مائنورٹیز کا اس میں انکلوڈڈ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں ملے۔ آئے دن آپ کبھی نواز شریف کی کانفرنس سنتے ہیں، کبھی مریم نواز کی، کبھی شہباز شریف کی، کبھی تارڑ کی سنتے ہیں، اور یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں یہ سیٹیں دی جا رہی ہیں۔ یہاں پہ بات ہم لوگ شروع کریں گے کہ میں اپنے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کوٹ کروں گا۔ وہ ہمیشہ کیا بات کرتے ہیں؟ خواتین حضرات، وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ جس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، رول آف لا نہیں ہوگا، وہاں پہ آپ کی سرمایہ کاری نہیں ہوگی۔ جب سرمایہ کاری نہیں ہوگی آپ کا کاروبار نہیں چلے گا، آپ کا کاروبار نہیں چلے گا، ملک ترقی نہیں کرے گا، ملک ترقی نہیں کرے گا، وہاں پہ آپ کی بے روزگاری بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی، جرائم بڑھیں گے، دہشت گردی بڑھے گی۔ روٹ کاز پہ جائیں، اصلی وجہ پہ جائیں، ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دیں۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی دلاتا چلوں کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس اور لنڈن پلان کا اجرا ہوا اور وہ شروع ہوا، معیشت کی گروتھ ریٹ 6% سے زیادہ تھی، اور یہ کوئی ہم نے نہیں ڈکلیئر کی، یہ آپ کی پی ڈی ایم گورنمنٹ اور اسحاق ڈال نے ڈکلیئر کی تھی۔ یہ بات اہم ہے یاد کرنے کی۔ اس کے فوراً اگلے سال آپ کی گروتھ ریٹ منفی میں چلی گئی۔ اس سال دیکھ لیں، نہ ہونے کے برابر۔ معیشت کے پرخچے اڑ گئے ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے۔ بات جب ہم لوگ کرتے ہیں آئین اور قانون کی، خواتین و حضرات، تو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس اور اینٹی ٹیررسٹ کے قوانین اور جو جتنے بھی سی آر پی سی کے قوانین ہیں، ہمیں جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے پرچے ہیں۔ آئے دن ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں۔ ہم محب وطن لوگ ہیں، ہمارے خلاف وہ کون سی اتھارٹی ہے جو کہ یہ پرچے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جی آپ محب وطن نہیں ہے؟ ہم سے بڑا پاکستان تحریک انصاف سے بڑا یا وزیر اعظم عمران خان سے بڑا کوئی بھی اور محب وطن پاکستانی نہیں ہے۔ کوئی اتھارٹی ہم لوگ نہیں مانتے کہ وہ ٹھپا لگا کے ریگولیٹری اتھارٹی آپ کی ملک کی وفاداریوں کے دیتے ہیں۔ پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو 3 کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو فارم 45 میں کامیاب کرایا اور ہماری 180 سیٹیں آئیں، اور ہماری حکومت ریزرو سیٹس بنا کے 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت سے بنتی تھی۔ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی کہ آپ انلیگل اسپیکٹرم کی بات کرتے ہیں، بڑا اچھا لفظ ہے، انگلش کی ڈکشنری میں اضافہ ہو رہا ہے کہ انلیگل اسپیکٹرم۔ آئیں پھر انلیگل اسپیکٹرم پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اپنے محسن نقوی جو آپ کا نگران وزیر اعلیٰ تھا، اس کے دور میں 450 ارب روپے کی جو گندم یہاں پہ خریدی گئی اور پھر پنجاب کے کاشتکاروں کی ریڑھ کی ہڈی توڑی گئی، ان سے ان کا خون پسینے کی کمائی جو ہے ان کا نوالا چھینا گیا ان کے منہ سے، اور گندم کسانوں سے نہیں خریدی گئی، باہر سے امپورٹ کی، اور اس کے بعد ابھی ایکسپورٹس کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو 450 ارب روپے کا وہ تو پہلے کمیشن بٹھائے نا، اس پہ انویسٹیگیٹ کریں۔ کاکڑ جو سابقہ وزیر اعظم تھا، نگران وزیر اعظم، اس کی اور حنیف عباسی کی سوشل میڈیا پہ کھٹ پٹ ہوئی۔ کاکڑ نے کہا کہ بلکہ حنیف عباسی نے اس کو یاد دلایا کہ آپ لوگوں نے گندم کی امپورٹ کی 450 ارب کی، تو کاکڑ نے اسے یاد دلایا پھر میں اپنا جس وقت بات کروں گا فارم 45 کی، پھر آپ لوگ بھاگیں گے، پھر دوسرے لوگ اس میں پڑے اور اس کا رفع دفع کیا، اس کا بھی آپ کھولیں۔ پھر اس کے بعد پھر آپ بات کرتے ہیں
पेट्रोलियम की स्मगलिंग की, गाड़ियों की स्मगलिंग की, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की। अब बात करते हैं सिगरेट की, तंबाकू की स्मगलिंग की। बड़ी अच्छी बात, मुझे यह बताया जाए कि पंजाब में या सिंध में, पंजाब के पटवारी वहां पे खड़े हैं क्या बॉर्डरों पे? बलूचिस्तान, केपी में और सिंध में क्या पटवारी वहां पे खड़े हैं अपनी कलम दुआद लेके और अपने रजिस्टर लेके बॉर्डरों की हिफाजत के लिए? आप उस चीज पे आए, हमें बताएं कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खवातीन और हजरात स्मगल कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? 500 अरब रुपए की आपका पेट्रोल जो है वो ईरान से स्मगल होकर पाकिस्तान आता है। कोई रात को कोई मखलूक से पाकिस्तान लाती है। एक एक ट्रक पे जो है वो तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए दिया जाता है। उसमें पहले आए, उसको टारगेट करें, उन लोगों को टारगेट करें। वो वसाइल तो ना असद कैसर साहब के पास है, ना बैरिस्टर गौर साहब के पास है, ना खालिद खुर्शीद साहब या शोएब शाहीन या मेरे पास, शोएब शाहीन साहब या मेरे पास तो नहीं है। वो जिन लोगों के पास हैं वो टारगेट करें, एजेंसीज उन लोगों को टारगेट करें। उसके बाद मैं यहां पे ये भी बात करता चलूं कि DGISPR को आर्टिकल 7 में हर बार कौमी असेंबली में बहैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मैंने काफी बार पढ़ा है, मैं एक बार फिर पढ़ के आपको सुना देता हूं। मुझे याद है आर्टिकल 7 रियासत की तशरीह करता है। रियासत होती क्या चीज है? रियासत होती है आपकी वफाकी हुकूमत, आपकी मजलिस शूरा सेनेट नेशनल असेंबली, आपकी सूबाई हुकूमत, आपकी सूबाई असेंबली, आपका TM तहसील